چلیے آج کا व्लॉग ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں جس میں زندگی کا بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بار جنگل میں ایک گدھا ایسے ہی چلتے ہوئے جا رہا تھا، تو اسے ایک شیر مرا ہوا دکھا، اور وہ شیر اتنے دن سے مرا ہوا تھا کہ اس کی کھال سوکھ کر باہر نکلنے لگی، مطلب اس کی ہڈیوں کو چھوڑنے لگی۔ تو گدھا ہے، تو گدھے نے سوچا کہ میں ایک کھال اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہوں، تو اس نے شیر کی کھال کو اپنے اوپر ڈالا اور وہ گھاس کھاتے ہوئے چل دیا، ایسے ہی جھوم لیتے ہوئے وہ اپنی مگن میں تھا۔ تو دور سے دیکھنے والے جانوروں کو یہ لگا کہ شیر آ رہا ہے، تو سب ڈرنے لگے کہ شیر آ رہا ہے، سب بھاگنے لگے اور ہر طرف ایک طرح کا خوف چھا گیا۔ جہاں جہاں وہ جاتا تھا سب ڈر جاتے تھے۔ جو زیادہ دور سے دیکھتا تھا جو اگر گدھا کوئی کچرا پٹی یا گھاس بھی کھا رہا ہوتا ہے تو دوسرے جانوروں کو یہ لگتا تھا کہ ارے یہ تو کوئی دوسرا جانور کھا رہا ہے، یہ ہمارا بھی شکار کرے گا، تو سارے جانور اسے دیکھ کر دور دور سے بھاگنے لگے۔ تو ایسے ہی کچھ دن اس کے ایسے ہی گزرتے گئے۔ وہ ایک طرح سے خوش فہمی میں آنے لگا کہ اب تو جنگل کے سارے جانور مجھ سے ڈرتے ہیں بھائی۔ تو وہ اپنے آپ میں وہ مگن رہنے لگا تھا کچھ دن تک اس کی زندگی ایسے ہی اچھے سے گزرنے لگی۔ اور وہ ایک بار ایسے ہوا کہ وہ خوشی کے مارے اس گدھے نے گدھے کی آواز نکال کر ڈھینچو 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 جیسا گدھا آواز نکالتا ہے نا، بہت زور سے خوشی کے مارے پکارنے لگا۔ تو جانوروں نے جب دیکھا یہ تو گدھا ہے اور یہ شیر نہیں ہے، اور جیسا سب کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو گدھا ہے، اس نے تو صرف شیر کی کھال اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی، تو پھر سارے جانور جنگل کے آ کر اسے اتنا مارتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں پاتا۔ تو کہانی بولنے کا مقصد اور اس کہانی سے سیکھنے کی جو سیکھ ہے یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نا کچھ ایسے ہی گدھے ہوتے ہیں گدھے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں تھوڑی سی عزت مل جائے یا تھوڑا سا آپ انہیں بڑے کہہ کر تھوڑا احترام سے بات کر لے، تھوڑی سی نرمی سے بات کر لے، یا ان کی کوئی بات مان لے، یا ان کے بڑے ہونے کا، عمر میں بڑے ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی ہر بات کو ہاں میں ہاں ملائے، تو ایسے گدھے لوگوں کو نا ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ شیر بن گئے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی عزت کے قابل نہیں ہوتا بھائی، عزت کو سنبھالنا پڑتا ہے، جیتنا پڑتا ہے، وہ چیزیں ساری چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے جاؤ، یہ کہتے جاؤ کہ ہم نے تم سے زیادہ زندگی دیکھی ہے اور ہم تم سے بڑے ہیں عمر میں یہ کہنے سے کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا، یہ کہنے سے کوئی عزت کے لائق نہیں ہوتا۔ خاص کر کے تو مجھے یہ کہانی سننے کے بعد مجھے سب سے پہلے سسرال والے لوگ یاد آتے ہیں مجھے، کہ سسرال میں اگر نئی نویلی بہو اگر تھوڑی سی عزت دے دیں تو کسی کے بھی پیر زمین پر نہیں ٹکتے، وہ چاہے نند ہو، جٹھانی ہو، ساس ہو، سسر ہو، جیٹھ ہو، جو بھی ہو، اگر انہیں تھوڑی سی عزت دے دی جائے تو بس وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ تو بس سب کے ساتھ باؤنڈریز بنا کے رکھنا، حد میں رکھنا، اور ہر بار کی طرح یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو پہلے عزت دینا، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا، کبھی بھی مت کرنا کسی بھی چیز میں۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میں نے جہاں جہاں بھی اپنے آپ کو جھکایا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو عزت دینے کے لیے صحیح، چاہے کوئی بھی ریزن ہو، ہر بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی عزت نہیں سنبھال پاتے، اور بہت بار مجھے اس بات کا ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ ارے میں نے بیکار اپنے جذبات ایسے لوگوں پر ضائع کر دی، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے مجھے۔ تو مجھے جتنے بھی ڈی ایمس آتے ہیں، جو بھی مجھے میسیجز کرتے ہیں، سب کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے جذبات کی قدر نہیں کرتے، لوگ اپنی زبان پر جو بھی بات آتی ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں، وہ بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے میں یہی بات کہوں گی کہ انہیں بس وہ گدھا سمجھے، جو صرف بڑی عمر کا جو ایک وہ اوڑھا ہوا ہے نا انہوں نے، شیر کی کھال کی طرح، وہ اپنے آپ کو شیر سمجھتے رہیں،
ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہ تو گدھے ہی ہیں. تو بس ایسے لوگوں کو دیکھ کر نا یہ کہانی یاد کر لینا، اور کبھی بھی کسی کے اوپر بھی نا اپنے جذبات ضائع مت کرنا، چاہے وہ آپ کی محبت ہو، عزت ہو، ہمدردی ہو، کچھ بھی ہو. ایسا اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ کوئی آپ کے بازو بیٹھ بھی جائے اور وہ آپ سے بات نہ کرے، تب بھی آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو. یا اگر کوئی آپ کے بازو بیٹھ کر آپ سے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو، چغلی کر رہا ہو، تب بھی آپ کو کوئی ججمنٹ اس کے لیے ایسا کہتے ہیں نا کہ ارے اس نے تو ایسا کہہ دیا، یہ ایسا انسان ہے، ویسا انسان ہے، اس کو لے کے ججمنٹل نہیں ہونا ہے. آپ کو کچھ فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کے آس پاس کیسے لوگ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ایسا بنائیے آپ، تبھی آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے جو میں ابھی سیکھ رہی ہوں. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو میں ویسا بنا رہی ہوں کہ مجھے خود کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کون کیسا ہے، کیا ہے. مجھے اپنی خود کی اصلاح کرنی ہے، یہ میرے لیے میٹر کرتا ہے. میں آج ماں ہوں، مجھے میرے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، مجھے ان کے ذہن سمجھنے ہیں، ان کے جذبات سمجھنے ہیں، وہ کیسے انسان بن رہے ہیں، میں اس دنیا میں کیسی اولاد چھوڑ کر جانے والی ہوں. مجھے اس بات کی فکر زیادہ ہے. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں. جب تک کوئی بندہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتا، جب تک کوئی انسان اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتا، اپنی پرانی سوچ کو سوال نہیں کرتا نا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی دروازہ نہیں کھولتے، کوئی دروازہ نہیں کھولتے. اگر میں بھی اگر باقی لوگوں کی طرح ساری چیزیں اگر ہاں میں ہاں ملاتی جاتی نا، آج میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے میری زندگی میں بڑی بڑی سے جو بدعت والی چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو میں نے نکال پھینکا ہے. سب سے پہلی چیز میں نے میری اولاد سے شروع کی. چلا چھٹی یہ ساری چیزوں کو میں نے نکال کر پھینکا. میں نے میری خود کی شادی کی جمعگیوں کو بھی میں نے کچھ سیریس نہیں لیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اس وقت نکال کر پھینک سکتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اسی وقت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جب تک آپ سوچو گے نہیں، کچھ بھی نہیں بدلنے والا. تو آج کا ولاگ پھر سے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بنا رہی تھی. اور ولاگس آئیں گے بھائی، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. آج بھی آمنہ نے حیدرآباد سے مجھے میسیج کیا تھا کہ آپ کے ولاگس کیوں نہیں آتے، پلیز آپ ڈالیے، آپ کے ولاگس دیکھ کر بہت موٹیویشن ملتا ہے. تو دیکھیے ایک دم زندگی ان پلان ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب سب کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ جانا کہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے. تو میں بہت بار میں رک جاتی ہوں ہمیشہ کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بار میں سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، مجھے کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس وقت میرے حالات کچھ ایسے ہی ہے کہ مجھے فی الحال اپنے آپ کو ٹائم دینے کی زیادہ ضرورت ہے. مجھے میری طبیعت کو لے کر صحیح، مینٹلی جو میری حالت ہے اس کو لے کر صحیح. تو ایسا سمجھے کہ لوہے کو اگر کیا کہتے ہیں اسے، لوہے کو زنگ لگ جائیں تو وہ زنگ کو ہٹانے میں وقت لگتا ہے نا. تو اسی طرح سے تھوڑا سا میں نے ایک قدم اٹھایا اپنے لیے کہ اب میں اپنے دماغ کو ریسیٹ کروں گی، اپنی زندگی کو ریسیٹ کروں گی. تو اس لحاظ سے میں تھوڑی سی رکی ہوئی ہوں، تھوڑی سی سلو ہو گئی ہوں. مگر مجھے یوٹیوب نہیں چھوڑنا، بلاگنگ نہیں چھوڑنی. مجھے آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ میں میں نے کہا تھا کہ میرے اللہ مجھے یہ سب کچھ دیں گے، وہ آپ نظروں سے دیکھیں گے کہ مجھے وہ سب کچھ مل رہا ہے. تو دیکھتے جانا. بلاگس کو کبھی بھی ڈال سکتی ہوں بھائی. ابھی بچے سو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جلدی سے میں بلاگ بنا لوں، اور کچن میں بیٹھ کر میں وائس اوور کر رہی ہوں. تو جب بھی ایسا موقع ملتا ہے تو میں فوراً بنا لیتی ہوں. ورنہ جو لوگ مجھ سے کبھی بات کرتے ہیں وائس نوٹس میں، کوئی واٹس ایپ پہ مجھ سے بات کرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ ابھی اور اس دن مجھے کتنا ستاتے ہیں، ان کے پیچھے مجھے کتنا بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے ایک دم جب خاموشی ہوتی ہے، بچے سوتے ہیں، جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں فٹافٹ سے میں ولاگ بنا لیتی ہوں. تو میں اب ابیہا کی دوائیں لینے کے لیے فارمیسی آئی تھی. اللہ کا شکر ہے یہ ساری دوائیں ہمیں فری میں ملتی ہے.
تو لاکھوں کروڑوں شکر اللہ کا میرے کہ اللہ نے مجھے اتنی آسانیاں دی ہے، اور اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کروں میں تو کم ہی ہے بھائی۔ تو یہاں پر سمر چل رہا ہے، بہت ہی زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے کہ یہ گرمی ایسی ہے نا کہ کچھ دیر کے لیے میں باہر گئی ہوئی تھی اور مجھے سر میں اتنا شدید درد ہونے لگا کہ یہ چیز برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی۔ ٹیمپریچر یہاں پر 29-30 ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہی ہے فی الحال یہاں پر سمر میں۔ اور تھوڑی سی گھر کے لیے میں نے تھوڑی پکوان کے لیے میں نے چیزیں خرید لی، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ساری سہولتوں کے ساتھ مجھے رکھا۔ اور کیسے لگ رہے ہیں آپ کو میرے بلاگز بتانا ضرور، شیئر کر دیجئے، فیس بک پہ شیئر کریے وہ، اور کہیں پہ بھی بھائی انسٹاگرام پہ شیئر کرتے رہیے میرے ولاگس کو۔ تو جب بھی دیکھتی ہوں نا کہ کون دیکھ رہا ہے، کہاں سے دیکھ رہی ہیں میرے ولاگس، مجھے پوری ڈیٹیلز آ جاتی ہے ویڈیو کے نیچے، تو تھوڑی چیزوں میں خوشی بھی ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں دکھ بھی ہوتا ہے کہ ارے میرے خود کے سبسکرائبرس نہیں دیکھ رہے۔ تو مجھے میرے سبسکرائبر سے بہت محبت ہے بھائی، اور کچھ خاص لوگ ہیں جو میرے ولاگس آنے پہ خوش ہوتے ہیں، نہ آنے پہ سوال کرتے ہیں، تو میرے ویڈیو تقریباً ان سب کے لیے آتے ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو پلیز لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر بھی ضرور کرنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی بہت یاد رکھنا۔ تو زیر کو اسکول سے لانے کے بعد میں یہاں پر ان کے بابا جان کے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، اور سوچتی ہوں بہت بار کہ وائس اوور نہ دیکھ کے ایسے ہی ولاگ ڈال دوں، جیسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویسے ہی ڈال دوں، سوچتے رہتی ہوں بٹ ہو نہیں پاتا۔ تو آپ لوگ کمنٹس میں بتانا کہ میں کیسے ولاگ بناؤں گا، کبھی مجھے وقت نہ ملے وائس اوور کا تو میں کیا ایسے ہی ولاگ ڈال دوں جیسا دوسرے لوگ ولاگنگ کرتے ہیں، جب گھر میں باتیں ہوتی ہے وہی۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، اور کیسا لگا بتانا، اور مجھے بھی اپنی زندگی کی کوئی اسٹوری آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو میں ویڈیو میں بولوں، آپ لوگوں کی اسٹوری شیئر کروں۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو ضرور اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کرنا، تو میں اپنے بلاگس میں آپ سب کی کہانی شیئر بھی کروں گی۔ تو یہ میں نے ابھی ہاؤزر کے لیے کچھ کپڑے میں نے آرڈر کیے تھے سمر کے، تو وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا اور مجھے یاد کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔